ایران کے ساتھ معاہدہ صرف تب ہوگا جب وہ امریکہ کے لیے مناسب ہو۔ ہمارے پاس بہت وقت ایران کے پاس محدود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کرنے کا حکم۔ امریکی بحریہ کو چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہر کشتی کو نشانہ بنانے کی ہدایت۔ اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکہ کو ابنائے ہرمز مکمل کنٹرول حاصل۔ ہماری منظوری کے بغیر کوئی جہاز جا سکتا ہے، نہ ہی وہ آ سکتا ہے۔ دشمن کے تمام 159 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ٹرمپ کا ایرانی رہنماؤں سے اختلافات کا بھی دعویٰ۔ کہا کہ ایرانیوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ انہیں اپنے رہنما کے تعین میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سخت گیر عناصر میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ ایران میں سخت گیر اور نام نہاد اعتدال پسندوں میں شدید اختلافات ہیں۔ ایران میں کوئی انتہا پسند یا اعتدال پسند نہیں ہے۔ ہم سب صرف ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ہمارا ایک خدا، ایک رہبر، ایک ملت اور ایک ہی راستہ ہے۔ ایران کی کامیابی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر کالیباف کا مشترکہ بیان۔ کہا ایرانی قوم اور حکومت آہنی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرے۔ قوم اور حکومت کے آہنی اتحاد سے دشمن کو سبق سکھائیں گے۔ ایرانی قوم رہبر اعلیٰ کی ہدایات کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ ابنائے ہرمز 11 کھرب ڈالر منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے تک بند رہیں گے۔ عباس اراغچی کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی عوام سب سے پہلے کہیں زیادہ متحد ہے۔ بیرونی دباؤ اور حملوں کے باوجود قومی سطح پر یکجہتی میں اضافہ ہوا۔ اسرائیل ناکام کارروائیوں کے باوجود ایرانی متحد اور منظم ہے۔ تمام اقدامات باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی جنگ کے دو مربوط محاذ ہیں۔ ایران کی ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس لینے کی تصدیق۔ حامد رضا حاجائی بابائی نے کہا کہ ہرمز میں جہازوں سے لیا ٹیکس مرکزی بینک میں جمع کرا دیا۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے 33 بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ ایران کی جانب سے معاہدہ کرنے تک ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ صہیونیوں کا جنگی جنون برقرار۔ اسرائیل ڈیفنس چیف نے کہا کہ ایران کے خلاف نئی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ امریکہ کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ خامنہ ای خاندان کے خاتمے کے لیے اہداف کا تعین کر لیا ہے۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر جیانگ زوئی ڈونگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف نے چین کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، پاکستان کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید مستحکم کرنے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 3 روز میں امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے دوسری ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے متعلق تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کہا صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ نیٹلی بیکر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ لبنان کا اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا تک کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار۔ لبنانی وزیر اعظم نواف اسلام نے کہا کہ نام نہاد حفاظتی زون قبول نہیں ہے جہاں لبنانی شہریوں کو واپسی کی اجازت نہ ہو۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے میں وقت لگے گا۔ ادھر حزب اللہ کا متجدل زون میں اسرائیلی ڈرون تباہ کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیلی فوجوں کے ایک گروپ کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے بیت المقدس کی تاریخی حیثیت میں مداخلت کی مذمت۔ مسجد الاقصیٰ میں اسرائیلی آبادکار اور انتہا پسند وزراء کی دراندازی ناقابل قبول قرار۔ پاکستان، سعودیہ، مصر، ترکیہ سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔
الاقصی مسجد کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانا اشتعال انگیزی ہے۔ مسجد الاقصی کا پورا رقبہ ہی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اسرائیلی اقدامات دو ریاستی حل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو غیر قانونی اقدامات سے روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ 1967 کی سرحدوں کے بعد آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ قابض فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی کوئی خود مختاری تسلیم نہیں کرتے۔ بروقت اٹھائے گئے اقدامات سے ہی توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ انرجی سیکیورٹی ملکی مستقل کی مجموعی اور منصوبہ بندی کا اہم حصہ بن چکی۔ مستقبل میں صرف بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انرجی سیکیورٹی اجلاس سے خطاب۔ الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے قیام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہی مانسون اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے اقدامات پر اجلاس ہوا۔ شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں پیشگی وارننگ سسٹم مکمل فعال نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ سسٹم کی غیر فعالیت اور متعلقہ اداروں کی غیر مؤثر کارکردگی پر انکوائری کا حکم۔ کہا کہ ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے تمام ادارے وسائل سے بڑھ کر کام کریں۔ متعلقہ اداروں کی نااہلی اور کارکردگی میں کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ۔ اپنی زمین، اپنی محنت، اپنی فصل، اپنا روزگار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ بے زمین دیہاتیوں کے لیے 160 ارب روپے مالیت کی اراضی۔ چولستان میں 1 لاکھ سے زائد، دیگر اضلاع میں 88,780 خاندان مستفید۔ خواہش مند کاشتکار 2 سے 18 مئی تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم پالیسی کے بعد کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو مفت باردانہ، بہتر قیمت اور 72 گھنٹوں میں ادائیگی کی سہولت ہوگی۔ شفافیت کے لیے اوپن بڈنگ سسٹم بھی متعارف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف برطانوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان کی ملاقات۔ مریم نواز نے ڈاکٹر حسنات خان کو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ہزار ایکڑ کی زمین تھی کراچی ایئرپورٹ کی سپر ہائی وے پر، جو کہ بحریہ ٹاؤن کو دی گئی، اور نیا جدید ایئرپورٹ اگر وہ بنتا تو آج جو امریکہ، ایران، اسرائیل، ایران جنگ اور اس میں جو خلیجی ممالک متاثر ہوئے، پورے خلیجی ممالک کا کاروبار خدا کی قسم کراچی میں شفٹ ہوتا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کا دعویٰ کر دیا۔ عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب وزیر اعلیٰ سندھ کراچی سے ہوگا۔ ہماری گورنرشپ کو چھینا گیا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ حکومت پلاننگ کے تحت کراچی کو برباد کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے نیا ماسٹر پلان بنایا جا رہا۔ کراچی میں نئے پروجیکٹس کی زمینیں کسی اور کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ بچوں کو گاڑیوں کے ذریعے کچلا جا رہا ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔